اب کیا فرمایا جا رہا ہے؟ قل ان صلاتی، میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، و محیایا اور میرا جینا، میرا و مماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا جو رب ہے، سارے بولیں جو رب ہے، جو رب ہے۔ اب دیکھو، اب اس آیت کو سمجھو، یہ حضرت ابراہیم کا ذکر کر کے یہ بات کہی جا رہی ہے، حضرت ابراہیم کی ملت کی بات کر کے، آپ کی شان بیان کر کے، پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کہہ دو، اس کا مطلب ہے کہ جو ملت ابراہیمی ہے، جو دین ابراہیمی ہے، اس کا جو نظریہ ہے، اس کی جو بنیاد ہے، اس کا جو حاصل ہے، وہ جو جس مدار کے گرد گھومتا ہے، اس کا جو محور ہے، وہ یہ ہے کہ میرا جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہے، میرا جینا اور مرنا اللہ کے لیے۔ اب یہ صرف کہا نہیں، قل کہہ دیجئے، یہ صرف کہنا نہیں تھا، بلکہ اب یہ کیا تھا؟ جب ہم جانتے ہیں اس خاندان کی طرف، جب ہم دیکھتے ہیں ملت ابراہیمی کی طرف، جب ہم دیکھتے ہیں اس خاندان کے سربراہ کی طرف، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی طرف، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے یہ کر کے دکھایا، انہوں نے اپنے عمل سے اس کا اظہار کیا کہ میرا جینا اور مرنا، بولے میرا جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہے۔ پھر وہ پورا خاندان ہمیں اس میں اپنا اپنا کردار ادا کرتا نظر آتا ہے، اور چونکہ پورے خاندان کا ایک نظریہ ایک تھا، مقصد ایک تھا، ان کی سوچ ایک تھی، فکر ایک تھی، اس لیے اس پورے پلیٹ فارم پہ وہ ہر موقع پر اپنا اپنا کردار ایسا ادا کرتے نظر آتے ہیں کہ نہ تو ان کی ایک دوسرے سے مخالفت ہے، نہ اس میں ایک دوسرے سے کو پیچھے کر رہے ہیں، بلکہ اور اس معاملے میں ایک دوسرے کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیے، جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو حکم ملا کہ آپ اپنی بیوی اور بچے کو لے جا کر ایسی جگہ چھوڑائیں جو بے آب و گیا وادی ہے، انسان وہاں نہیں، جانور وہاں نہیں، زراعت وہاں نہیں، پانی وہاں نہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ سے یہ نہیں پوچھا کیوں، کیونکہ میرا جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہے۔ کیوں نہیں پوچھا؟ کر نہیں سکتا مولا، بڑی مشکل سے تو نے یہ بیٹا، یہ تو مجھے ملا ہے دعاؤں سے، اور اتنے عرصے بعد اور بڑھاپے میں آپ نے اپنی بیوی اور بچے کو لیا، اور بیوی اور بچہ بھی پوچھ نہیں رہا۔ اب کیوں نہیں پوچھ رہا؟ یہاں کیوں لڑائیاں ہوتی ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ وہ پلیٹ فارم ایک نہیں ہوتا، وہ خیال اور نظریہ ایک نہیں ہوتا، اس لیے ہر بات پر واویلا ہے، ہر بات پر شکوہ ہے، کیونکہ مادیت کا غلبہ ہے، فانی چیزوں کے لیے اپنا آپ فنا ہے، اور جو اپنا مقصد حیات ہے اس کی طرف کوئی فکر نہیں ہے۔ حضرت حاجرہ نے نہیں پوچھا آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ جب وہاں پہنچے اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کو وہاں چھوڑا، اور چھوڑ کر آپ جب واپس تشریف لے جا رہے ہیں، دیکھو ذرا اس بیوی کی بات دیکھو، کیسی پیاری بیوی، ایمان کے کس درجے پر، جو اس زندگی کے مقصد کو کیسا سمجھتی ہے، جس کو پتہ ہے میرا مقصد حیات کیا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں پوچھا، کیونکہ انہیں پتا تھا میرے شوہر اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کا نبی وہی کرتا ہے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ انہوں نے نہیں پوچھا۔ جب وہ واپس پلٹ کے جانے لگے تو صرف اتنا پوچھا کہ کیا آپ اللہ کے حکم سے چھوڑے جا رہے ہیں؟ انہوں نے بغیر پلٹے جواب دیا، ہاں اللہ کے حکم سے چھوڑے جا رہا ہوں۔ نہ وہ مشاورت کر رہے، نہ وہ اس پہ لمبی لمبی میٹنگز کر رہے، وہ تو ان کو اتنا جواب دے کے چھوڑ کے چلے گئے، اور ان کو جب یہ پتا چلا کہ واقعی یہ اللہ ہی کا حکم ہے تو وہ اتنی تسلی کے ساتھ وہاں پر بیٹھ گئی۔ اب وہ شوہر سے فریاد نہیں کر رہی، انہیں پتا تھا میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا
ہاں آپ فوکس کریں، جو سارے جہانوں کا رب ہے، جو سارے جہانوں کا رب ہے، تو جو سارے جہانوں کا رب ہے وہ میرا اللہ ہے، اور میرا اور جینا اور مرنا میرے اس اللہ کے لیے۔ تو جب یہ نظریہ، یہ سوچ ہو گئی تو آرام سے بیٹھ گئی۔ وہ تو پریشان ہو کے تو اس وقت بھاگی تھی نا، اور وہ بھی پریشان ہو کر نہیں، وہ تو ایک جب بچہ ظاہر پیاس سے بے قرار تھا تو بتایا گیا اٹھو کوشش کرو، یہ بھی بتایا گیا کہ کوشش کرو، تمہارا کوشش کرنے والا عمل قیامت تک کے لیے اللہ کے بندوں کے لیے یاد بن جائے گا۔ وہ تو حضرت حاجرہ کے اس عمل کو یاد بنانا تھا تاکہ زمانے والوں کو پتہ چل جائے کہ حاجرہ کون ہے، جس کا جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہے، جو رب ہے سارے جہان والوں کا۔ تو جب یہ نظریہ اور مقصد ہٹائی نہیں، تو اب حضرت حاجرہ جب دوڑی ہیں، وہ بے قراری میں دوڑی ہیں، تو کیا آئے ہائے، بے قرار دل کی دعا رب قبول کرتا ہے۔ وہ بے قرار اللہ کی بندی جب صفا پہ کھڑی ہوئی، اللہ نے صفا کو مقام دعائے قبولیت بنا دیا۔ وہ بے قرار ہو کے مروہ تک پہنچی تو مروہ بھی مقام دعائے قبولیت ہے۔ اور سبز میلین جہاں پہ مرد دوڑتے ہیں، وہاں پہ چونکہ نیچے ہو جاتی تھی نا جگہ، تو پریشانی بڑھ جاتی تھی کہ کہیں حضرت اسماعیل کو کوئی جانور آ کر نقصان نہ پہنچا دے، تو وہاں بے قراری اور بڑھ جاتی تھی۔ تو وہاں بے قراری کی چونکہ شدت بڑھی، اس لیے وہاں رفتار تیز ہوئی، تو وہ سبز میلین کے درمیان کی جگہ مقام دعائے قبولیت ہے۔ اللہ نے پھر ان کو کیسا مقام دیا، جو اس نظریے پر کھڑے ہو گئے کہ میرا جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہے، میرا جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہے۔ جس کا جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہوگا اور وہ خود کو اس مقصد کے لیے خالص کرے گا، تو رب کی طرف سے انعام اس کو کتنے آئیں گے۔ اور پھر جب حضرت حاجرہ وہاں بیٹھی، حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کیا۔ وہاں تو پانی نہیں تھا، وہاں پانی نہیں تھا، لیکن آج وہ پانی دنیا کے ہر ملک میں جاتا ہے اور تبرک بن کر جاتا ہے۔ وہاں تو کوئی بندہ نہیں تھا، لیکن پوری روئے زمین پر مکہ المکرمہ وہ خطہ ہے جہاں دن رات لوگوں کی چہل پہل رہتی ہے، کیونکہ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا جب کوئی بیت اللہ کا طواف نہ ہو رہا ہو۔ وہاں اتنا بندہ رب نے پہنچا دیا کہ وہ جگہ ایک لمحے بھی بندوں سے خالی ہوگی نہیں۔ وہاں ہر طرح کا رزق پہنچا دیا گیا، پانی پہنچا دیا، وہ پانی جو متبرک بن گیا۔ دنیا کے پانی ختم ہو جاتے ہیں اور اس پانی سے جتنا پانی نکالو اور پانی نکلتا ہے۔ اور کیا شان ہے آب زمزم کی۔ آب زمزم کو پینا عبادت، پیتے وقت جو دعا کرو وہ دعا قبول۔ آب زمزم کو دیکھنے سے دل کا نفاق ختم ہوتا ہے۔ جو آب زمزم کے 3 چلو لے کر اپنے سر پہ ڈالے، اللہ اس کو دنیا آخرت میں ذلت اور رسوائی سے بچائے۔ یہ آب زمزم کی شان، جس کا ایک قطرہ اگر بہت سارے پانی میں ملا دو تو ساری تاثیر اس سارے پانی میں بھی آ جائے گی۔ پھر اللہ نے اس پانی میں یہ شان عطا کر دی، لیکن اس کے پیچھے ہے کون کھڑی؟ وہ اماں حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کیسے مقصد پہ کھڑی ہیں، نہ واویلا ہے، نہ شور ہے، نہ فریاد ہے، کیونکہ پتہ ہے میں کون ہوں؟ اللہ کی بندی ہوں۔ کیا پتہ ہے؟ ہاں، اس بات کو سمجھے، میں کون ہوں؟ اللہ کی بندی ہوں، اور میرا اللہ وہ ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ میں اللہ کی بندی ہوں، اسی لیے تو ہے نا، میرا جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہے، اور میرا اللہ وہ ہے جو رب ہے سارے جہان والوں کا۔ اور پھر جب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹا بڑا ہوا، قبیلہ بنو جرہم وہاں کر آباد ہو گیا،
اب وہ اماں ایسی مالکہ بن گئی اس جگہ کی جو اس جگہ پہ آ کے بیٹھی تھی کہ وہ لوگوں نے جب دیکھا کہ پانی ہے یہاں تو اور یہاں جانور اڑتے نظر آ رہے ہیں تو یقیناً یہاں پانی ہوگا، اور وہ قبیلہ بنو جرم کا قافلہ وہاں پہنچا تو وہ ان سے اجازت لے رہا ہے۔ اللہ پھر اپنے بندوں کو ایسے ملکیتیں عطا کر دیتا ہے، وہ ان سے اجازت لے رہا ہے کہ آپ ہمیں اجازت دیں ہم یہاں آباد ہو جائیں۔ اللہ اپنی اس زمین کو، اس جگہ کو آباد کروانے کے لیے حضرت حاجرہ کی طرف لوگوں کی توجہ کروا رہا ہے کہ وہ حضرت حاجرہ سے اجازت مانگ رہے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دیجئے ہم یہاں آباد ہو جائیں، اور آپ نے اجازت دے دی۔ اور پھر قبیلہ بنو جرم میں حضرت اسماعیل کی شادی ہوئی